رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلو القرآن من كتابك والفهم له والمعرفة بالإيمان والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. جی سورہ یونس آیت نمبر 61 سے آنورڈز آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور سورہ یونس کا بنیادی موضوع ایک دفعہ پھر سے دہرا لیتے ہیں کہ توحید، رد شرک اور اسی سے ریلیٹڈ مختلف دلائل ہیں. مقاسمہ ہے مشرکین کے ساتھ. مقاسمہ کہتے ہیں دلائل کے ایسے تبادلے کو. ٹھیک ہے، جو بھی مشرکین کے باطل عقائد ہیں ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے. توحید کے لیے مختلف قسم کے دلائل دیے جا رہے ہیں. قرآن مجید میں جو ہے نا مختلف قسم کے لوگوں سے مقاسمہ کیا گیا ہے. 4 قسم کے لوگوں سے، یہود سے بھی، نصارہ سے بھی، مشرکین سے بھی، منافقین سے بھی. تو یہاں پہ جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرکین سے ساتھ ساتھ مقاسمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور ان کے جو غلط عقائد ہیں ان کو مینشن کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے جو لاسٹ ویک میں آیات کی تھیں اس میں آخرت کے کانسیپٹ کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 54 سے ہم نے پڑھا تھا کہ آخرت میں کیا ایسے کافروں کا انجام ہوگا کہ وہ چاہیں گے کہ اپنا سارا مال و دولت دے کے اپنی جان کو بچا لیں، لیکن وہاں پہ یہ کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا. اس دنیا میں انسان انہی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عدل سے فیصلہ کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت کا بیان کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ ہو کر رہنے والا ہے. آخرت کا دن آئے گا، لیکن اکثر جو ہے وہ علم نہیں رکھتے. اللہ ہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے. پھر قرآن مجید کی صفات کا بیان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی نصیحت آ گئی ہے جو سینوں میں جو ہے اس کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے. تو اس اللہ کے فضل اور رحمت پر ان سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ پھر خوشیاں منائیں، کیونکہ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت خوبصورت اور اہم آیات تھی قرآن مجید کے حوالے سے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اہم بات پہ لوگوں کو یہ سمجھایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے تم خود ہی حلال اور خود ہی حرام قرار دے دیتے ہو، اور اس میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فرمایا کہ کیا اللہ نے اجازت دی تھی تم کو، یا تم اللہ کے اوپر خود سے جھوٹ گھڑتے پھرتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سے لوگوں نے دینی معاملات میں جہاں پہ حرام کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہوا ہے، خود ہی سے اپنی ظاہر نفس پہ قابو نہیں پانا تو حرام کو حلال کرنا ہے نا، وہاں پہ کچھ ایسے بھی ہیں معاملات جس میں لوگوں نے بلا وجہ کی پابندیاں اور سختیاں لگا کے حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس لحاظ سے میں نے کچھ ایگزامپلس بھی دی تھیں، اور اس میں ایک کسی کا سوال بھی آیا تھا کہ آپ نے جو شادی بیاہ پہ مہندی کے حوالے سے بات کی ہے، تو میں چاہ رہی تھی اس کو بھی تھوڑا سا میں ایک دفعہ دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں. ویسے تو میں نے اس کو اس وقت بھی کیا تھا کہ جو کچھ آج ہونے لگ گیا ہے ہمارے ہاں اس طرح کی خوشی کا نام لے کے، اس کو تو ظاہر ہے I highly condemn that. اس کی قطعاً کوئی گنجائش ہمارے دین میں نہیں ہے، کیونکہ اس میں ساری شرعی حدود جو ہیں وہ پامال کی جاتی ہیں، اور اس میں اسراف بھی ہے، نمود و نمائش بھی ہے، ریاکاری، یہ سب ایلیمنٹس اس میں آ جاتے ہیں. تو اس کی تو ظاہر ہے کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر صرف ایک خوشی کا اظہار بہت حدود کے اندر رہتے ہوئے کیا جا رہا ہے، جس میں جیسے ایک لیڈیز اونلی گیدرنگ ہے جس میں آپ بچی کو خوشی منا رہے ہیں، کوئی مہندی لگا رہے ہیں اور کھانا پینا کر رہے ہیں، جس میں کوئی ایسا کوئی مخلوط ماحول بھی نہیں ہے اور کوئی ناچ گانا یا اس طرح کے غلط کام نہیں ہو رہے، تو اس میں کوئی ایسی حرج نہیں، ایسی حرج نہیں ہے، یا ایسا حرج نہیں ہے سوری، اور اس کی گنجائش بھی نکلتی ہے، اور اس کے اوپر ہم اعتراض نہیں کر سکتے اگر کوئی. ٹھیک ہے، تو بیلنس جو ہے نا وہ رکھنا بہت ضروری ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غیر شرعی ہے، تو وہ بھی بہت ریجیڈیٹی میں جانے والی بات. So I just wanted to explain it again کہ اس سے کوئی غلط مطلب نہ لے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب کچھ ہی کر لینا جائز ہے، صرف ظاہر ہے دیکھیں اب ہم اتنا قرآن مجید پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں ان حدود و قیود کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے
جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، اور ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ وہ جائز شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی خوشی مناتا ہے، اب اس میں اگر وہ اپنا کوئی کلچرل طریقہ کر لیتا ہے جس میں وہ مہندی لگانا ہے یا مٹھائی کھانا ہے یا اس طرح سے، تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اور وہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم۔ اچھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں ان کا قیامت کے بارے میں کیا گمان ہے۔ اللہ تو بہت فضل کرنے والا ہے اپنے لوگوں پہ، اس سے لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ شکر نہیں کرتے۔ یعنی یہ جو ہے نا ایک طرح کی ناشکری کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جھوٹ گھڑ لینا، غلط عقائد بنا لینا، غلط خیالات یا نظریات اپنا کے جن کی کوئی بنیاد بھی نہیں ہوتی، ان کو پھر دین کا بھی حصہ بنا دینا ہے۔ یعنی اللہ پہ جھوٹ کرنے کے مترادف ہے نا کہ آپ کوئی بھی بات اپنے پاس سے بنا لیں اور اس کو پھر دین کا حصہ قرار دیں گے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی نہیں کہا۔ تو بلا وجہ کی پابندیاں اپنے اوپر لگا لینا، یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ پابندیاں اور حدود ہیں ان کو توڑ دینا، دونوں ہی اللہ کی ناشکری کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک دین دیا ہے اس کو سمجھ کے پڑھ کے اس پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہی اصل شکر ہے کہ انسان عملی طور پر بھی شکر ہے۔ یہاں تک ہم نے کیا تھا، آگے دیکھیں اگلی آیت پڑھ رہی ہوں۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اے نبی، تم جس حال میں ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور اے لوگو جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہو، ہم ہر وقت تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جب کہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر بھی چیز ایسی نہیں جو آپ کے پروردگار سے چھپی رہ سکے، اور ذرا سے بھی چھوٹی یا اس سے بڑی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو کہ کتاب مبین میں درج نہ ہو۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، وما اور نہیں، یہاں پہ ماں کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں کے معنی ہوں گے، ویسے تو جو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ آگے اللہ آ رہا ہے نا، جب آیت میں آگے اللہ آ جائے تو اسی طرح سے ہوتا ہے، ترجمہ چینج ہو جاتا ہے۔ وما اور نہیں، تکونو تم ہوتے ہو، کانا یکونو ہونا تا تم والا ہے، فی شأن، شأن جو ہے کسی حالت کے لیے آتا ہے، کسی اہم کام میں ہونا اس کے لیے بھی آتا ہے، کوئی اہم کام یا حالت اس کے لیے، تو کسی حالت میں تم ہوتے ہو۔ کل یوم ہوا فی شأن سورہ رحمان میں آتا ہے، تو وہی ورڈ ہے یہ۔ وما اور نہیں، تتلو تم پڑھتے، تلا یتلو تلون، یہ تلاوت کرنا، تالام و، اور شروع میں تا جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے کہ تم تلاوت کرتے ہو، من ہو اس میں سے، اور تلا یتلو جو ہے نا اس میں کسی کے پیچھے پیچھے جانے کے لیے یہ آتا ہے نا، تو اس طرح پڑھنا کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ساتھ آئے، یعنی آپ کو سمجھ کے پڑھنا، آپ یعنی کہ اس معنی میں یہ آتا ہے۔ من ہو اس میں سے، من قرآن، قرآن میں سے، فرا آقاف را حمزہ، قرآن جو ہے نا بہت زیادہ پڑھے جانے والا، بار بار پڑھا جانے والا، جمع کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ قرآن جو ہے اس میں ہوتا ہے کہ ظاہر قرآن مجید میں ہر طرح کے احکامات جمع کر دیے گئے، ہر طرح کی ہدایات جمع کر دی گئی ہیں، تو یہ دونوں معنوں میں آتا ہے۔ ولا اور نہیں، تعملون تم عمل کرتے، تا تم کے معنوں میں عین میم لام روٹ پاؤ نون پلورل کا، من عمل کوئی عمل، الا مگر یہ کہ، یعنی نہ تو تم کچھ پڑھتے ہو اور نہ کچھ تم کرتے ہو مگر یہ کہ، اس لیے یہ نہ کے معنوں میں آیا کیونکہ وہ جب آپ محاورہ ترجمہ کرتے ہیں نا تو پھر مگر یہ کہ وہ اللہ تم کے اوپر حاضر ناظر ہوتا ہے، اس طرح سے اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ اللہ مگر یہ کہ کننا ہم ہوتے ہیں، علیکم تم پر۔ اب اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تعملون اور علیکم یہاں پہ پلورل کا سیغہ آ رہا ہے، جبکہ اوپر جو ہے تکونو و تتلو وہ سنگولر کا سیغہ ہے، جو کہ بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے تمام لوگوں کو یعنی مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے. تو اس میں یعنی اس لیے جب میں نے اس کا ترجمہ پڑھا نا، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علیحدہ سے، اور پھر اس کے بعد اے لوگوں وہ بھی بریکٹ میں ہی تھا کہ یعنی لوگوں کو مخاطب کر کے بات کی جا رہی ہے. اور بتایا کیا جا رہا ہے، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور نہیں تم کرتے ہو من عمل کوئی عمل، الا مگر کننا ہم ہوتے ہیں، نون الف ہم کے لیے آ رہا ہے، اور کانا یکونو ہونا، علیکم اوپر تمہارے، علا اوپر کے لیے، کم تم سب کے لیے، شہودن شاہد سے ہے، شین ہا دال شہادت دینا، شاہد گواہ کو کہتے ہیں، شہودن بھی گواہ یا حاضر. ٹھیک ہے، زیادہ جب یعنی زور دے کے بات کریں تو شہودن گواہ حاضر، از جب تفیدونا تم مشغول ہوتے ہو، فا یا اور داد اس کا ورڈ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور تا جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے. اور تفیدو ایسی مشغولیت کے انسان اس میں اتنا یعنی انگروس ہو جائے کہ باقی سب کچھ جو ہے وہ بھول جائے. ویسے تو فادہ یفیدو جو ہے یہ پانی کا بہت تیزی سے ایسا بہنا، اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ جو ہے کسی چیز میں بہت مشغول ہو جانا، اس کے معنوں میں بھی یہ ورڈ آتا ہے. فیاض کا ورڈ ہوتا ہے نا، فیاض کہتے ہیں بہت زیادہ سخی، جو بہت زیادہ بانٹنے والا، بہت زیادہ دینے والا ہو. ٹھیک ہے نا. فیض حاصل کرنے کا بھی ورڈ، یہ تو ہم اردو میں یہ بھی یوز کرتے ہیں، کسی چیز سے فیض یاب ہونا، فیض حاصل کرنا. یستفید فی الحدیث کا ورڈ جب جس طرح سے عربی میں فریز آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بات سے یعنی وہی فیض اس طرح سے حاصل کرنا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بات کو بہت وسعت سے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، بہت تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جو کسی بات سے فیض لے رہا ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ غور سے اس کو سن رہا ہوتا ہے، اور اس میں بڑا مشغول ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے پھر اس کا جو مطلب ہے وہ مشغول ہو جانا، گم ہو جانا، کہ اور کوئی چیز انسان کو کسی اور چیز کا ہوش ہی نہ رہے، اس کے لیے پھر یہ جو ہے ورڈ آتا ہے مشغول ہونے میں. تو یہاں پہ جو یہ ورڈ ہے تفیدونا تم مشغول ہوتے ہو، تا تم کے لیے. ٹھیک ہے. فی ہی اس میں، وما اور نہیں، یعزب وہ چھپا ہوا، یا وہ کے معنوں میں ہے، اور یہ عین زیبا جو اس کا مطلب ہوتا ہے اتنا دور چلا جانا کہ آنکھوں سے اوجھل ہو جانا. ٹھیک ہے. اس لیے چھپا ہوا اس معنی. اور اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ عذاب والا نہیں ہے، وہ عین زال با ہوتا ہے، یہ زے ہے. ٹھیک ہے. زال اور زے میں فرق ہے نا. تو یہ یازبو وہ نہیں، وہ چھپا ہوا، وما یازبو عن ربکا، عن سے، ربکا تیرے رب سے، کا تیرے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو عن ربکا پڑھنا ہے، نون کی بجائے عین کو را سے ملانا ہے. آپ خیر، من مثقال ذرۃ، من سے، اور مثقال جو ہے یہ وزن کے برابر آپ کہہ لیں اس کو. ٹھیک ہے. کیونکہ سا قاف اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ثقل جو ہے وہ بوجھ کو کہتے ہیں، ویٹ کے لیے، وزن کے لیے. کشش ثقل تو سب نے سنا ہوا نا. ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں ثقیل ہونا کسی چیز کا، بہت بھاری ہونا، وزنی ہونا. تو من مثقال ذرۃ برابر وزن کے کسی ذرے کے، زال را رہا. ٹھیک ہے. فی الارضی زمین میں، ولا اور نہ، فی السماء آسمان میں، ولا اور نہ، اصغرا چھوٹا، صغیر سے اصغرا سب سے زیادہ چھوٹا، بہت زیادہ چھوٹا ہونا، اسم تفضیل بن جاتا ہے یہ سپرلیٹو. من ذالکا اس سے، ولا اکبرا اور نہ بڑا. یہ اصغر اور اکبر دونوں جو ہے اسم تفضیل ہے. اصغر صاد غا را سے ہے جو کہ صغیر یعنی چھوٹے کے لیے آتا ہے، اس سے اصغر ہی میں پہلے بھی کچھ آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں. اور کبر سے اکبر یعنی سب سے بڑا. ٹھیک ہے. سپرلیٹو ڈگری. الا مگر، فی میں، کتاب کتاب میں، مبین جو بہت واضح ہے، بیان سے ہے نا، با یا نون. تو کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. یہ جو ہے نا آیت، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ
کہ آپ کہہ لیں کہ حاضر و ناظر ہونے کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، اور اس میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم تام کا بیان ہے، علم تام اور اللہ تعالیٰ کے علم کے محیط کلی ہونے کا بیان ہے۔ محیط کلی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر محیط ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے چھپی ہوئی، یہ اس میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جب تم مشغول ہوتے ہو فی شأن، کسی بھی کام میں، یہ شأن جو ہے کوئی ایسے خاص کر کے نہیں کیا گیا، نکرہ کے طور پر یہ آیا ہے، کوئی بھی کام تم کر رہے ہو تو کسی بھی کام میں تم مصروف ہوتے ہو، تو اس وقت بھی یا جس وقت تم قرآن پڑھ رہے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جب کہا جا رہا ہے کہ جب تم کچھ کر رہے ہوتے ہو یا تم قرآن پڑھ کے بتا رہے ہوتے ہو جو بھی تم عمل کر رہے ہوتے، کیونکہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے یہ تھا نا کہ قرآن جو نازل ہو رہا تھا اس کو پڑھتے تھے، سناتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن اس کے آگے سے جو رویہ لوگوں کا ہوتا تھا، مذاق اڑانے کا، انکار کرنے کا، جھٹلانے کا، تو اس پہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ بھی ہوتا تھا، افسوس بھی ہوتا تھا، اور رنج بھی ظاہر ہے، ایک نیچرل سی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی آیات نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جاتی تھی، باقی لوگوں کو بھی، اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کی آیات بیان کر کے یہ بھی بتاتے ہیں کہ سب کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی کچھ بھی کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ سے یا اللہ کی نظر سے باہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تم جو کرتے ہو یا تم جو کچھ پڑھتے ہو، چاہے وہ دینی معاملات ہیں، کرنے شأن میں سب کچھ ہی آ جائے گا، چاہے دنیاوی معاملات ہیں اور تم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو، اور پھر آگے سب کو صیغہ جمع میں بات ہوگی وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور نہ جو بھی تم عمل کرتے ہو، اللہ کننا علیکم، ہم تم سب کے اوپر شہودن، گواہ ہوتے ہیں، فعولن کے وزن پہ ہے، بہت زیادہ شدت سے جب بات ہوتی ہے کہ جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس چیز کا بیان کر دیا کہ لوگوں کو اچھی طرح سے یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی نظر سے، پکڑ سے، علم سے کوئی بھی باہر نہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے ساتھ ساتھ جو اس وقت کے جو مخالفین تھے، جو دشمن تھے، ان کو بھی وارن کیا جا رہا ہے کہ تم اس نبی کے ساتھ یا میرے ان لوگوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہو، یا میرے کلام اور میرے دین کی جس طریقے سے تکذیب کر رہے ہو، ایسا تم کر کے میرے پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہو، وہ بھی سب ہمارے علم میں ہے۔ یعنی یہ تو ایک آپ کہہ لیں کہ خاص مفہوم تعویل خاص کے حوالے سے، لیکن تعویل عام کے لحاظ سے عام طور پہ اس کا جو مفہوم ہے وہ سب کے لیے ہے، یعنی بے شک اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، پھر جمع کے سیغے میں بات کی گئی، تو اس میں اس وقت کے لحاظ سے بھی بات کی گئی ہے، اور ہم سب کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے، کیونکہ یہ جب انسان کا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے نا، ایک تو اللہ کی وحدانیت کا، اور پھر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قابض و قادر ہونے کا اور اس کی قدرت کا بیان، جب انسان کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے نا، تو پھر اس کی بہت سے زندگی کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اور یہ مختلف جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، جیسا سورہ مجادلہ کے اندر آتا ہے کہ تم 3 ہوتے تو چوتھا میں ہوتا ہوں، 4 ہوتے تو 5واں میں ہوتا ہوں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت تمہارے ہر کام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں نا اس کے اندر امت میں 2 طرح کی رائے پائی جاتی ہیں، تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ بھی میں یہاں پہ ایکسپلین کر دوں۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بنفس نفیس جسے کہتے ہیں نا ہم، یعنی اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنے وجود کے لحاظ سے بھی دنیا میں ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات و وجود کے لحاظ سے تو عرش پر ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ
کی جو موجودگی اس طریقے سے جو بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے بیان کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیں دوبارہ سے کہ یہ دونوں پوائنٹ آف ویو ہے امت میں اس کے اوپر، لیکن زیادہ جو آپ کہہ لیں کہ ٹھوس دلائل ہیں وہ اسی پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنے وجود کے لحاظ سے تو عرش پر ہیں، لیکن علم کے لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود. ٹھیک ہے، اور اس میں اب اگر دلائل اگر دیکھیں جائیں جو دونوں طرف سے دیے جائیں تو دیکھیں جو اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں تو پھر کاؤنٹر آرگومنٹ آگے سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر ہم کہتے ہیں جی مکہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ پھر یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا قرب دینے کے لیے معراج پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر بلایا تھا تو کیوں بلایا تھا؟ ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے یہ بھی آرگومنٹس آ جاتے ہیں کہ ظاہر ہے دنیا میں تو کچھ اچھی جگہ بھی ہوتی ہیں، یعنی ٹھیک ہے مساجد وغیرہ تو ٹھیک ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی موجودگی ہے، لیکن کچھ چیزیں جو جگہیں جو ہیں دنیا میں وہ تو ناپاک بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ہم یہ تو امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اعوذ باللہ من ذالک کہ اس کسی بھی ناپاک جگہ پر بھی ہو سکتے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز جب ہم دیکھتے ہیں پھر اس میں ہمیں جو ہے نا کچھ مزید پھر دلائل جو اس چیز کے حق میں ملتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ اس کے اوپر اعتراضات یا آرگومنٹس آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے دنیا میں موجود ہے، تو اس میں یہ اعتراضات آ جاتے ہیں. اور پھر جو اس کے اگینسٹ بات ہے، یعنی یہ جو پوائنٹ آف ویو کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عرش پر موجود ہوتے ہیں، اس کے حق میں دلائل کچھ قرآن سے بھی مل جاتے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، یا ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ عرش پر مستوی ہونا کیسا ہے؟ یعنی ظاہر اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ عرش پہ مستوی ہے، لیکن اس سے بھی ہمیں یہی کانسیپٹ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ذات کے لحاظ سے آسمانوں پر مستوی ہے. کیسے ہے اس کیفیت کے بارے میں ہم کچھ نہیں جان سکتے کہ قیام ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کی باتیں ہم نے نہیں کرنی، نہ ہم اس کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، نہ ہم اس کے بارے میں کوئی تصور قائم کر سکتے ہیں. بس یہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا ثم استویٰ علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہوئے. اور پھر کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ایسی ہیں جو اس طرح رہنمائی کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. قرآن میں بھی مل جاتی ہے دلیل، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھوائی اور ساری مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے عرش پہ لکھ کے لگا لیا. بخاری کی حدیث آپ کو. اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو ایسے آسمان کی طرف کر کے اٹھاتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی پتہ چلتا ہے. بلکہ آپ نے پڑھا، یاد ہوگا اگر آپ کو، جب ہم نے تحویل کعبہ کا حکم پڑھا تھا نا سورہ البقرہ میں، کہ جب کعبہ تبدیل کیا گیا تو وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ ہم نے دیکھ لیا ہے تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا. ٹھیک ہے، اور ہم جلد ہی تحویل کعبہ کا حکم دے دیں گے، یعنی کعبہ کی تبدیلی کا حکم ہو سکے. تو اس میں یہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اوپر دیکھ کے تو دعا کرتے تھے یا منتظر رہتے تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا کہ اور وہ کعبہ کی تبدیلی ہو جائے گی. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ایک فطرت بھی ہے نا، مطلب فطرتاً انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، آسمانوں پر ہے. تو اس طرح کے یہ جو دلائل ہے نا یہ زیادہ ٹھوس دلائل ہیں. اب بس یہیں تک ہم نے رہنا ہے، اب مزید اس کی کیفیت جاننے کی کوشش نہیں کرنا. اچھا، پھر اس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہیں پہ موجود ہے تو موجود ہوتے ہوئے اس چیز کا علم رکھنا
اتنی بڑی کوئی ایسی صفت نہیں ہو سکتی جتنا کہ ہم اگر یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے تو اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہر چیز کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میں صرف اتنا تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ اس طرح کا ایک دو آپ کہہ لیں کہ دو طرح کی رائے امت میں پائی جاتی ہے. تو زیادہ اس میں جو دلائل ہیں وہ وزنی وہ یہی لگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہر جگہ پہ موجود ہیں اور ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے. اور یہاں پہ بھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی ہے نا، وہ یہی بات کی ہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس پر گواہ ہوتا ہے جس میں تم مشغول ہوئے ہوتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب آپ دیکھیں نا، ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں کہ ہم کس کاموں میں کہاں کس وقت کیسے مشغول ہوتے ہیں. صبح اٹھے ہیں، ناشتہ بننا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑ کے آنا ہے، بچوں کو ریڈی کرنا ہے، اس کے بعد واپس آئے گھر کے کام، اس کے بعد پھر کوئی بیچ میں باہر کا کام آ گیا، پھر بچوں کو پک کرنا ہے. عموماً اب تو لیڈیز کی بھی یہی روٹین ہے. پھر بچے آ گئے، پھر ان کے ساتھ مشغول ہو گئے، پھر گھر کے کام بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. بہت سی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کو کرتے ہوئے ہم اللہ کی نظر سے باہر ہوں. لیکن ہم اپنے آپ پہ نظر رکھیے، سوچیں کہ کیا ہر کام کرتے ہوئے مجھے یہ یاد رہتا ہے کہ میں اس وقت بھی اللہ کی نظر میں ہوں اور اس وقت بھی اللہ کی علم میں میرا ایک ایک عمل جو ہے وہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ انسان کی نفسیات کا بیان کیا جا رہا ہے کہ انسانوں کو تو مطلب نہیں علم ہوتا، یا وہ اس چیز کے اوپر دھیان ہی نہیں دیتے. اور اسی لیے مشغول جب انسان ہو جاتا ہے نا، وہ باقی سب چیزیں بھول جاتا ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بتائی حدود کو بھی پامال کر دیتے ہیں. وہ اتنے مگن ہو جاتے ہیں ان کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں. تو سمجھایا یا بتایا یہی جا رہا ہے کہ تم مشغول ہو جاتے ہو، تم گمے ہوئے ہوتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کی پکڑ یا نظر سے تم باہر نہیں ہو. ایک عمل تمہارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا جا رہا ہو. کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی، کوئی بڑی سی بڑی بھی چیز اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں. اور اس میں جو ہے نا من مثقال ذرۃ فی الارض، یعنی زمین پہ کوئی ایک ذرہ، آپ ریت کا ایک ذرہ لے لیں، یا جیسے ایسی لائٹ بیم آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں کتنے آپ کو چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکلز نظر آتے ہیں، اس پہ ایک پہ غور کر کے دیکھیں کہ اس کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم ہے. اور پھر یہ نہیں، یہ تو صرف مثقال ذرۃ فی الارض کی بات ہے. ولا فی السماء بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے اس میں بھی ذرہ کے برابر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر سے علم سے بچی ہو یا چھپی ہوئی ہو. اور پھر یہاں تک بھی بات نہیں ہے، مزید آگے ایکسپلین کیا اس سے کوئی چھوٹا اور اس سے کچھ بڑا. یعنی تم اس ذرے کو جس کو ہمارے لیے دیکھنا بھی بہت مشکل ہے، اس سے بھی کچھ چھوٹا. اب یعنی وہ آپ دیکھ لیں کہ اب تو سائنس اس چیز تک پہنچ گئی ہے نا کہ ایٹم، اور ایٹم کے اندر بھی نیوٹرونز تو پروٹونز تو الیکٹرونز، مزید اس کے اندر حصے چھوٹے. تو ایک ایک چیز جو ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو نہیں نظر آ رہی ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اور سب فی کتاب مبین، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک لوح محفوظ میں ہے، جس میں سب لوح محفوظ کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا جو ریکارڈ ہے، دنیا بنانے سے لے کر اور آخر تک سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. ایون یہ آسمانی کتب بھی، اور ہر ایک کی تقدیر میں کیا کیا کچھ ہونا ہے، کیا کیا سب چیزیں دنیا میں کیا کچھ ہونا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم. اب آپ دیکھیں نا، ہم اپنے سامنے درخت، پہاڑ، پودے، پھول دیکھ کر ہم تو نہیں یہ سوچتے کہ ان میں بھی ایک ایک چیز کا ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. ایک ایک جو پودے کے اندر، درخت کے اندر جو بھی سسٹم چل رہا ہے، کیسے ان کو پانی پہنچانا ہے، کیسے ان کی خوراک بننی ہے. ایون ہم اگر کوئی بیج بوتے ہیں تو چلے ہم تو ایک کوئی بیج بوئیں گے تو ہمیں اس کا تھوڑا سا اندازہ ہوگا. لیکن اگر آپ کسی کسان کے بارے میں سوچیں جو کہ اتنی ڈھیر بیج ڈال جاتا ہے، اس کو تو پتہ نہیں چلتا کون کہاں سے گر رہا ہے. اور پھر ویسے بھی جو زمین کے اندر اب ان بیجوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسے وہ پل بڑھ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی پتا بھی گرتا ہے نا پوری دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہو.
سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس علم کے بارے میں پوری طرح سے جان لینا یا اس کا احاطہ کر لینا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ہم تو اس کی وسعت کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے. انسان تو اتنا جو ہے وہ کمزور ہے اس معاملے میں. تو یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کس طرح کا ہے. اور پھر اس میں ساتھ اگر آپ دیکھیں نا، اس میں ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عالم الغیب ہونے کا بھی تو بیان ہو گیا نا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کا بھی علم رکھتے ہیں. وہ بھی علم کسی اور کے پاس نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جتنا اپنی مخلوق میں سے کسی کو کچھ دے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی عالم الغیب نہیں ہے. بعض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھتے ہیں نہیں، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات. عالم الغیب وہ ہوتا ہے جس کو غیب کا علم اس طریقے سے ملے کہ کوئی ذریعہ کوئی واسطہ ہی نہ ہو. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی علم دیتے بھی تھے تو وہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جتنا دینا چاہتے تھے وہ بتا دیتے تھے. کچھ ایسے واقعات پتہ چلتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کچھ بتا دیا جاتا تھا جو عام لوگوں کے لیے غیب بھی ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا تھا، لیکن بس اتنا ہی. اس سے عالم الغیب ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی علم کی وسعت کا بھی بیان ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے کا بھی بیان ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں جو ہے انسانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لو کہ کچھ بھی کر لو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر سے تم باہر نہیں. یعنی جو اس وقت جو مخالفین ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے، ان کو بھی کفار کو بھی متنبع کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ آج بھی رہتی دنیا تک جو بھی اس آیت پڑھے سب کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہو نا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کے علم میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی اس میں ایک تسلی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا کام کر کے یہ نہ سمجھے کہ شاید وہ کسی کی نظر میں نہیں ہے یا اس کے اس نیک کام کا پتہ نہیں چل رہا. عموماً یہ جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے نا، عموماً یہی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کوئی اچھا کام کر کے کوئی نیک کام کر کے یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہم دکھا دیں، لوگوں کو پتہ چل جائے. بالعموم جو ایک لوگوں کی سائیکی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی عبادت کر رہا ہوں تو لوگوں کو پتہ چل جائے، میں اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کر دوں. میں کوئی چیریٹی کر رہا ہوں تو لوگوں کو پتہ چل جائے، میں کسی کی ہیلپ کر رہا ہوں. جس طرح آج کل تو یہ جو فتنے کا دور جو سوشل میڈیا کا، اس میں تو ویسے ہی ایک بہت بڑی یہ ریت چل پڑی ہے کہ جو بھی کرنا ہے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالو تاکہ سب کی طرف سے لائکس آ جائیں، بڑی جو ہے وہ واہ واہ ہو جائے، سب کو پتہ چل جائے کہ بھی اچھا یہ کام. ایک وہ ہوتی ہے نا سائیکی. تو اس سے وہ سائیکی بھی انسان کی جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے اور صحیح ہوتی ہے، درست ہوتی ہے کہ کچھ بھی کر کے لوگوں کو تو دکھانا ہی نہیں ہے نا. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نیک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نظر سے تو کچھ باہر ہے ہی نہیں. چاہے کوئی انسان آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہے نا. تو پھر کیا ضرورت ہے اپنی منہ سے خود ہی باتیں کرنے کی یا خود ہی لوگوں کو کچھ دکھانے کی یا اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ ہمیں بڑا ہی آپ کیا کہہ لیں کہ نیک سمجھیں، قابل سمجھیں، مومن سمجھیں. یہ ہوتی ہے نا ایک سائیکی. تو اس کو بھی یہاں پہ جو ہے وہ ختم کیا گیا، یا انسان کے کانسیپٹ جو ہے وہ یہاں پہ بہت ٹھیک ہوتے ہیں اگر اس کو سمجھ کے پڑھ لیں. کوئی نیک کام کیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی ضائع نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ہر کام کا اس کو بدلہ دیں گے. جتنا اچھا کام ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اس کے برابر کا دے دیں، بدلہ بڑھا کے دے دیں، جیسا بھی دے. تو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی کوئی ایسی ریاکاری کرنے کی، اس طرح کے سوچنے کی. آپ دیکھیں نا، جب کعبہ کے ارد جب آپ دیکھیں جب عمرہ ہو رہا ہوتا ہے یا جب حج ہو رہا ہوتا ہے تو کتنی بڑی تعداد لوگوں کی ہوتی ہے. بعض دفعہ تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم
جب خود وہاں پہ ہوتے تو کوئی اپنا بھی ایسا کوئی سین دیکھا ہو جس میں ہم خود بھی وہاں پہ کھڑے ہوں، ٹی وی پہ دکھا رہے ہوتے ہیں نا، لیکن ہمیں تو خود ہی نہیں اپنا آپ وہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس وقت کون کون یہاں پہ موجود ہے، کون کون میرے آگے جھکا ہوا ہے، پھر یہ کہ پھر دلوں میں کیا خیالات ہیں، کیا نیتیں ہیں اور کیا کیفیات ہے، ایک ایک چیز اللہ کو پتہ ہے۔ بعض دفعہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی نہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے یا میرے حالات کیا ہے۔ اللہ سے مانگنا ضروری ہے، یہ انسان کی عاجزی ہے اور یہ انسان سے ریکوائرڈ ہے کہ وہ مانگے، لیکن یہ مت نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو تو کوئی میری پرواہ نہیں ہے معاذ اللہ، یا اللہ تعالیٰ تو میری سنتے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو میری حالت نظر آ رہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اور اس میں پھر اب آپ دیکھ لیں کہ آپ گھر کے کام کر رہی ہیں، اس میں بھی یہ یاد رکھیں، بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ شیطان بھی، کیونکہ شیطان ساتھ ہوتا ہے وہی اس طرح کی چیزیں کراتا ہے نا کہ تم ریاکاری کرو، تم دوسروں پہ جتاؤ۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس یا مائیں، چلے ہم لیڈیز ہیں، میں اسی حوالے سے ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ کام کر کے گھر کے جتانے والا ایک ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے کہ تم لوگوں کو تو کوئی میری پرواہ نہیں، دیکھو میں نے صبح سے یہ کیا وہ کیا، ہائے میں یہ کرتی ہوں، ہائے میں وہ کرتی ہوں، اور میرا تو کوئی خیال نہیں کرتا۔ یہ ہوتا ہے نا، کچھ گھروں میں ایسا بھی رویہ ہوتا ہے، پھر اولاد کے اوپر جتانا ان کو کر کے کہ میں نے تو تمہارے ساتھ یہ کیا وہ کیا ساری زندگی، اور تم میرا یہ نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے۔ کچھ بھی جو بھی کیا اپنا فرض ادا کیا ہے نا، چاہے کسی نے اپنے اولاد کے لیے کیا ہے یا اولاد نے اپنی والدین کے لیے کیا ہے، کسی کو بھی کر کے اس کو جتانے کی، دکھانے کی، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کہ تم کچھ بھی کر رہے ہوتے ہو میں گواہ ہوتا ہوں۔ یہ تو جس کام کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات گواہ ہے، اور وہ بھی شہودن، یعنی بہت زیادہ گواہ ہے، عام گواہ تو نہیں ہوں گے نا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جس چیز کے اوپر گواہ بنے گی تو وہ کوئی عام گواہی ہوگی۔ تو ہمیں لوگوں کی گواہی کی یا لوگوں کی طرف سے کچھ واہ واہ مل جانے کی یا لوگوں کی طرف سے کچھ اپریسیشن ملنے کی ضرورت ہی کیوں باقی رہ جاتی ہے؟ اس میں شیاطین آپ کہہ لیں کہ جن ان کے پیچھے جو لوگ جاتے ہیں یا شیطانی خیالات جن کے ہوتے ہیں وہ پھر اس طرف چلتے جاتے ہیں نا۔ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ نیک کام بھی اگر انسان کر رہا ہے نا تو اس کا ریوارڈ کسی طرح سے کم ہے، ٹھیک ہے، یہی کام کرتا ہے شیطان جو۔ تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ نہ صرف یہ کہ اللہ کو علم ہے، بلکہ وہ لوح محفوظ میں بھی لکھا ہوا ہے، اور ہمارے اعمال نامے میں بھی ساتھ ساتھ سب کچھ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، خشکی میں، سمندر میں، زمین میں، آسمان میں، زمین کے اندر، آسمان میں بھی جتنی مخلوقات ہیں، جو جو کچھ ہے سب چیزیں اللہ کے علم میں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو خالق ہے نا، خالق کو تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے۔ اب ہم گھر پہ کوئی ڈش بناتے ہیں تو ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اس میں انگریڈینٹس ڈالے ہیں اور اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، یہ اس میں بھی بعض دفعہ اندازے میں گڑبڑ ہو جاتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پوری کائنات کے خالق ہیں، تو اللہ کی نظر سے کوئی چیز کیسے بچ سکتی ہے نا۔ تو یہ اس میں ہے۔ تو خواہ کوئی عبادت کر رہا ہے اللہ کی، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، یا جو بھی آپ اس میں کام لے لیں، اس میں صرف وہ یہ بات نہیں ہے کہ صرف عبادت کی بات ہے۔ اول تو اس کے لحاظ سے بھی جو ہم نے حدیث جبرائیل میں پڑھا تھا نا، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یعنی کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تو ضرور ذہن میں رکھو کہ وہ تو تمہیں دیکھتا ہی دیکھتا ہے۔ یہ چیز اصل میں اللہ کا تقوی انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، ایک طرح کا تعلق انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں تنہا بھی ہوں، مجھے سب لوگوں نے چھوڑ بھی دیا ہے، میں لوگوں کے ساتھ ہوں یا میں اکیلا ہوں، میں لوگوں کی طرف سے مجھے سپورٹ ہے یا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہر وقت میرے لیے ساتھ ہے، اللہ کا قرب ہے اور اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ تو جب یہ احساس جس کو آ جاتا ہے نا تو اس کے اندر پھر ایک خوشی اور تسلی بھی آ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح کا یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا تو وہ بھی اللہ کو تو پتہ ہوگا، کیونکہ انسان لوگوں سے تو بچ سکتا ہے، اللہ کی نظر سے، اللہ کی پکڑ سے تو نہیں بچ سکتا نا۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہاں پہ
سمجھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ کس طرح کا، غیب کی بھی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی علم کی وسعت ایسی ہے کہ کوئی اس کو نہیں پہنچ سکتا، اور من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اس سے بھی کوئی چھوٹا، اس سے بھی کوئی بڑی سے بڑی چیز جس کو انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا، اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے وہ چیز آلریڈی، سارا کچھ جو، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ انسان کو سمجھایا گیا۔ آگے دیکھیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بھی بہت خوبصورت آئے۔ سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ، اللہ کا ورڈ جو ہے نا، جیسے جیسے وارن کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا خبردار یا اچھی طرح سے سن لو، اس میں ان بے شک اولیاء اللہ ہی، اللہ کے دوست، اولیاء جو ہے یہ ولی کی جمع ہے، واو لام یا، اور ولی وہ ہوتا ہے جو قریب ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے پھر یہ ولی کے مختلف معنی آ جاتے ہیں قربت کے لحاظ سے، یعنی دوست بھی، مددگار بھی، سرپرست بھی، ولایت کا ورڈ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ اولیاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے دوست، اللہ کے مقرب، لا نہیں، خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ حزن کریں گے، وہ غم کریں گے، یا وہ کے معنی میں ہا زے اور نون اس کا روٹ ورڈ واؤن پلورل کا، یعنی ایسے جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ، تو ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا، ان کے اوپر کوئی غم نہیں۔ اچھا، اب میں نے آپ کو جیسا بتایا کہ اولیاء کا لفظ ولی سے ہے، ولی اس کو کہتے ہیں جو قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ اللہ کے ولی کون ہے، اللہ کے دوست جو ہیں وہ کون ہے، جس میں بالعموم ہم لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے اولیاء اللہ کا سوچ کے، کوئی خاص قسم کا حلیہ ہوگا، کوئی جبہ پہنا ہوگا، کوئی لمبے سے کپڑے، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، یا کوئی بہت زیادہ کوئی نورانی چہرہ، یا ہم لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اولیاء اللہ تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کسی قسم کی کوئی کرامات ہوتی ہیں، وہ جو ہوتا ہے نا، وہ پانی پہ چل لیں گے، آگ کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، یا کوئی ایسی جادوئی کوئی کام کر کے دکھائیں گے، تو ان کو ہم سمجھیں گے کہ وہ اولیاء ہیں نا۔ یعنی ہمارے دماغ میں بالعموم اسی طرح کا ایک کانسیپٹ آتا ہے، جیسے کوئی بڑی کوئی سپر نیچرل قسم کی کوئی مخلوق ہے جس کا شاید کوئی دنیا سے تو تعلق ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں ڈیفینیشن کیا دی گئی ہے، اس سب سے پہلے تو اولیاء اللہ کی اگر ڈیفینیشن پڑھنی ہے تو آپ اگلی آیت پڑھیں، الذین آمنوا، میں بھی اس کو ایکسپلین کرتی ہوں اس آیت کو، بس جسٹ to let you know the definition جو ہمیں قرآن میں مل رہی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ سمپل سی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی، کوئی یہ نہیں کہا کہ کوئی ایسی کوئی بڑی کوئی ماورائی کوئی مخلوقات ہوں گی، یا ان میں کوئی اس قسم کی کرامات ظاہر ہوتی ہوں گی، یا کوئی ان کا حال حلیہ ایسا ہوتا ہوگا۔ وہ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، یعنی متقی لوگ، ایمان والے مومنین اور متقی لوگ۔ اور پھر متقی کون ہوتے ہیں، جب ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، وہاں پہ ہم نے پھر ساری جو ہے وہ یہ ڈیفینیشن بھی پڑھ لی تھی کہ وہ تقوی والے بھی جو ہیں وہ کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ البقرہ کے بالکل شروع میں، کہ جو ایمان لائیں، جو اللہ سے ڈرتے رہیں، اور یعنی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر اس میں آگے اور بھی آ جاتا ہے کہ یعنی اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، سابقہ کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب تقوی والوں کی صفات ہے۔ اور یہاں پہ بتا دیا گیا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اور جو متقی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ ان کو اگر کمبائن کریں تو آپ دیکھیں کہ اس لحاظ سے تو اولیاء اللہ تو
کوئی بھی ہو سکتا ہے ہم میں سے جو بھی ایمان والا ہے. اور پھر ایمان کی جب بات آتی ہے نا تو اس میں پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جو میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ عرض کیا کہ ایمان ایک مرکب ہے نا، یعنی جس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، ایمان باللہ بھی، ایمان بالرسول بھی، بالملائکہ بھی، بالکتب بھی، سب چیزوں پر ایمان. کسی ایک کا بھی انکار سب کا انکار کے مترادف ہو جاتا ہے. تو ایمان جو ہے نا اس کی ساری جو تفصیل ہے اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے. جب بھی ایمان کی بات ہوتی ہے نا تو اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. انبیاء پر ایمان تو تمام انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان تو تمام کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر بھی کسی کا انکار نہیں کرنا. پھر یہ کہ تقدیر بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ہیں، چاہے وہ شر ہے چاہے خیر ہے، جو بھی ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ ظاہر ہے جو بھی ایمان والے ہیں اور جو بھی تقوی والے ہیں جو اپنی زندگی اس طرح سے گزارتے ہیں. تقوی جو ہے وہ بچنا کے معنوں میں بھی آتا ہے نا، ٹھیک ہے. تو تقوی بچنا کے معنوں میں آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں دو طرح کے پہلو آ جاتے ہیں. ناراضگی سے بچتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی حاصل ہو. ٹھیک ہے، عموماً ہم بس وہ ڈر 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 کی بات ہی کرتے رہتے ہیں نا، کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت بھی تو کرتے ہیں نا. تو ڈر کس چیز کا ہوگا کہ ناراض نہ ہو جائے. دیکھیں جیسے ہم اپنے والدین سے بھی تو محبت کرتے ہیں لیکن ساتھ ہم ان سے ڈرتے بھی ہیں. ڈر کیا ہوتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اس میں کوئی نیگیٹو والا کوئی ایلیمنٹ تو نہیں آ جاتا نا. ٹھیک ہے، محبت بھی ہوتی ہے، ڈر بھی ہوتا ہے. تو ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی ایسا تقویٰ کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت بس انسان جو اس پریشانی میں رہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بس سزائیں ہی دینے کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ نے بس یہ کچھ کیا تو سزا ہو جائے گی، پکڑ ہو جائے گی. عموماً وہ جو ہے ہم بچوں بیچاروں کو بھی اتنا ڈرا دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے سزا ملے گی. ہوتا ہے نا بعض دفعہ بچوں کی ٹریننگ کرتے ہوئے مائیں جو ہے نا وہ غیر ارادی طور پہ، میں یہ نہیں کہوں گی کہ جان بوجھ کے، لیکن وہ ہم غیر ارادی طور پہ اتنا زیادہ بچوں کے اندر نا ڈر ڈر ڈالتے جاتے ہیں کہ بچوں کو اللہ کا ڈر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اللہ سے محبت کرنا ہم نہیں سکھاتے ہیں بچوں کو. تو یہ بھی جو ایک تھوڑا سا وہی جو میں بات کرتی ہوں نا بیلنس والی بات کہ ہم بیلنس آؤٹ کر جاتے ہیں عموماً ہر چیزوں میں جو ہے نا. تو بیلنس رکھا کریں. جہاں پہ آپ نے بچے کو یہ بتایا کہ بیٹا آپ جھوٹ بولو گے، غلط کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، وہاں پہ ساتھ یہ ضرور بولیں کہ جب تم اچھا کام کرو گے، جب تم سچ بولو گے، جب تم اچھے بچے بن کے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. میرے پیار کو تم 70 ٹائم زیادہ کر لو، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرتے ہیں. تاکہ بچوں کے دل میں بھی جو ہے نا وہ ایک پیار اور محبت والا بھی ایک ایلیمنٹ آئے. ان کو یہ پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے جس سے بس ہر وقت ڈرتے ہی رہنا یا اللہ تعالیٰ تو بس سزائیں ہی دیتے ہیں. وہ محبت کرنے والی ذات ہے، پیار کرنے والی ذات ہے. تو یہ جو ہے نا جب بات کریں تقویٰ کی تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو یہاں پہ بات کی ہے نا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا دو انعامات یا دو تحفے دیے ہیں اپنے اولیاء. ایک تو یہ کہ اولیاء اللہ کوئی ماورائی مخلوق نہیں ہوتے. ہم آپ کسی میں کوئی بھی ہو سکتا ہے جن میں یہ صفات ہے جو ہم نے ساری دیکھ لی. ایمان والے ہوتے ہیں ایمان کی جزویات کے ساتھ، تقویٰ والے ہوتے ہیں تقویٰ کی صفات ہم نے دیکھ لی کیا ان کی کیفیات ہوتی ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ جس طرح ایمان کے مختلف درجے ہوتے ہیں اس طرح تقویٰ کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں. تو پھر اللہ کے ولی اللہ کے مقربین کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں. جو اپنی ریاضت سے اور اپنے عمل سے جتنا جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے اس کا ویسے ویسے درجہ بڑھتا جاتا ہے. لیکن یہ چیز نہیں، یہ تو اصل میں آپ کہہ لیں کہ دوسری قوموں سے کوئی ہندوانہ اور کوئی یونانی فلسفے اور کوئی اس طریقے کے یہ جو جس طرح نصارہ میں بھی تھا یہ ربانیت کا کانسیپٹ، اس کو دیکھ کے لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید یہ جو ہے کہ ولی اللہ ہوتا ہے. ہمارے دین میں تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. عام لوگ جو عام حلیے والے اپنے گھر میں رہتے ہوں گے اگر ان میں یہ صفات ہوں گی تو وہ سب جو ہے وہ ولی اللہ کہلائے جا سکتے ہیں. ولی اللہ سمپل اللہ کے دوست. ٹھیک ہے نا.
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. سبحان اللہ, کتنی پیاری ڈیفینیشن ہے. جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے, یعنی ہوتا ہے نا جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کا کوئی نہ کوئی امیج تو بنتا ہے نا. آپ کسی سے ملتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اس کے انٹرسٹ آپ کو پتہ چلتے ہیں. مختلف لوگوں کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. بعض سے بات کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا سارا انٹرسٹ جو ہے وہ اپنے بزنس کی طرف ہے. بعض کا پتہ چلے گا کہ وہ ہر وقت اپنی جاب یا پڑھائی یا اس میں بہت زیادہ مشغول, اس کی ساری بات اسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی حوالے سے بات کریں گے تو بس ان کی پڑھائی اور ان کی کامیابیاں اور ان کو کیا, بس اسی طرح سے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا مطمع نظر صرف دنیا نہیں ہے, وہ آخرت کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. یا ان کے پاس بیٹھ کے آپ کو اللہ کی کوئی بات سننے کو ملتی ہے, یا ان کے عمل کو دیکھ کے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے میں اللہ کا تقویٰ ہے. وہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کریں گے. بات چیت میں بھی ان کے پتہ چلے گا کہ ان کا کیا معاملہ ہے, اللہ کے خوف کا یا اللہ کے تقویٰ کا. اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر ان کی ہوتی ہے, یعنی اس طرح کا ان کا رویہ ہوتا ہے. تو یہ چیز یعنی آپ اگر ذہن میں لے آئے نا تو ولی اللہ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہمیں یہ بھی مل جاتی ہے کہ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. ٹھیک ہے نا. اب چاہے وہ ان کے عمل سے آپ کو لگ رہا ہے, ان کی بات چیت سے لگ رہا ہے, اور ظاہر ہے اخلاص کے ساتھ ہی ہوگا نا, کوئی ایسا کوئی ظاہری لبادہ نہیں. کہ کیونکہ جو اس طرح کے لوگ ویسے بھی جو ہوتے ہیں نا, جو کہ کرامات دکھا کے اور اپنے آپ سے امپریس کرنا چاہ رہے تھے, ان کے پیچھے جو ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات سے جوڑنا. جبکہ اولیاء اللہ یا اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تو اللہ کی ذات سے جوڑیں گے. وہ کوئی بھی بات کریں گے اپنی کسی کوالٹی یا اپنی کسی سکسیس کو وہ اپنے ساتھ تو جوڑیں گے ہی نہیں. جو بھی کہیں گے وہ اللہ کی بات کر کے کریں گے اور اللہ کے ساتھ ہی اس بات کو جوڑیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی بات کے حوالے سے ہی اس بات کو ایکسپلین کریں گے. دین کے حوالے سے جو اپنی ذات سے جوڑتا ہے, اپنی ذات سے امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ مطلب دنیاوی لحاظ سے وہ بس ایک اس نے ایک وہ لبادہ سا اوڑا ہوا ہے, وہ اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا. تو باقی یہ کہ دیکھیں جس طرح اس میں پھر ایک یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے نا. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو انگلش میں بھی ہے نا, مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو انسان کے اوپر اس کے دوست کا اثر یا اس کا رنگ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کے فرینڈز اس طرح کے ہیں تو اس کی بھی ویسی ہی مشغولیات یا انٹرسٹ ہوں گے, مصروفیات بھی, اور پسند ناپسند. انسان اپنے جیسے لائک مائنڈیڈ لوگوں سے دوستی بناتا ہے, اور پھر بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی غلط کمپنی میں پڑ جاتا ہے تو اس کا اثر آ جاتا ہے. تو انسان کے اوپر اس کے دوست کا رنگ ہوتا ہے. تو جس کا دوست اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو اس کے اوپر تو پھر صبغت اللہ آئے گا نا. یہاں پہ جب ہم نے صبغت اللہ کے حوالے سے پڑھا تھا شروع میں البقرہ میں, اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے نا. یعنی جس کے اوپر اللہ کا رنگ ہو, یہ جو بات ہے نا کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے, تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر صبغت اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جن کے اوپر اللہ کا رنگ ہوتا ہے, یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی بات, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی یاد, یہی ان کا آپ کہنے کے مطمع نظر اور ان کی ذات میں یہ جھلک بہت زیادہ نظر آتی. اچھا, تو یہ آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اولیاء اللہ کون ہیں. ٹھیک ہے. اچھا. ایک اور بھی حدیث کا مفہوم آپ کو بتا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے آخرت میں جو انبیاء اور شہداء میں سے نہیں ہوں گے. میں آپ کو صرف مفہوم اس کا بتا رہی ہوں. لیکن انبیاء اور شہداء ان کو دیکھ کے ان پہ رشک کریں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون لوگ ہوں گے وہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو کسی مال کے لالچ یا کسی نسبی تعلق, یعنی کوئی قرابت داری رشتے داری کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے ہوں گے, بس وہ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. ان کے چہرے نور سے منور ہوں گے اور وہ نور کے اوپر ہوں گے, یعنی نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے. یعنی عموماً تو انسان جو ہے وہ رشتے داریاں یا
میل ملاپ یا تعلق اسی بنا پہ رکھتا ہے نا، یا تو مال و دولت کی بنا پر، کسی لالچ حرص کی بنا پر، یا یہ کہ ظاہر رشتے داری تعلق وغیرہ ہوتا ہے، لیکن ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ بس صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو آپ اس چیز کو ذہن میں لے آئیں۔ ہم اب الحمدللہ جس طرح ہم سب کلاس والے ہیں، ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں ہیں، ایک دوسرے کو دیکھا تک بھی نہیں ہے، ایون میں نے بھی آپ میں سے بہت سے لوگوں کی شکلیں نہیں دیکھی، کبھی میں ملی بھی نہیں، لیکن یہ کہ ایک تعلق، ایک محبت ہو جاتی ہے نا آپس میں، تو یہ جو اللہ کے لیے محبت ہونا اور اللہ کے لیے تعلق رکھنا جو ہے نا، یہ اتنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ان میں شامل کرے، اللہ ہمارا کرنا چاہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ والی آیت سورہ یونس کی جو ہے نا یہ پڑھی تھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اوپر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور ان کے اوپر کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ اس چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو خوف اور غم والی بات ہے نا، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ دو طرح کے تحفے دیے گئے ہیں ایمان والوں کو یا اولیاء اللہ کو، جو جن کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، جن کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ خوف جو ہے وہ آنے والے وقت کا ہوتا ہے، فیوچر کے بارے میں انسان خوف کھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یحزن، حزن، غم، حزن و ملال ہم اردو میں بھی کہتے ہیں۔ غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو ہو چکا ہوتا ہے ماضی میں، پاسٹ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آپ کہہ لیں کہ دو عنایتیں، دو انعام، دو کرم اللہ تعالیٰ کے خاص اولیاء اللہ کے لیے ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو اب کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کو کوئی خوف آ جاتا ہے یا کوئی غم میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کیا یہ ایمان کے منافی ہو جاتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بات صرف آخرت کے حوالے سے نہیں ہے، یہ دنیا کے حوالے سے بھی بات ہے۔ آخرت میں تو ٹھیک ہے، اس کے اگر آپ آخرت کے لحاظ سے کانسیپٹ لیں تو اس کا مطلب یہ بنے گا کہ آخرت میں ایسے لوگ جو ہوں گے پرسکون ہوں گے، اطمینان والے ہوں گے، جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، نور والے چہروں والے ہوں گے، سفید روشن چہرے والے ہوں گے، جن کو ساتھ معاملہ حساب کا آسان کیا جائے گا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم حسبنا حساب یسیرا، جن کے اعمال نامے بھی ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، سابقون الاولون میں، آمین۔ تو آخرت کے لحاظ سے تو یہ بات ہے ہی کہ ان کو کوئی غم نہیں ہوگا کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آئے پیچھے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے احکامات اور اللہ کے تقویٰ کے تحت گزاری ہوگی، اور اس وقت آخرت کے میدان میں بھی، میدان حشر میں بھی وہ بالکل پرسکون ہوں گے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ اطمینان کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور رحمت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ والے تھے، اولیاء اللہ تھے، اپنی زندگیاں جو تھیں انہوں نے اچھی گزاری تھی، تو دنیا کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لیکن اس کو ہم دنیا کے حوالے سے لیں گے، اور ابھی آپ آگے اگلی آیات پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں لہم البشری فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے دونوں لحاظ سے بات کی، تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے حوالے سے بھی ان کے اوپر خوف یا غم نہیں ہوگا۔ بٹ آن دی ادر ہینڈ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خوف بھی ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے۔ تو جو میں ابھی بات کہہ رہی تھی کہ کیا اس کا مطلب یہ کہ خوف کھانا یا غم کھانا ایمان کے منافی ہے، یا ایسا کر لینے سے انسان اولیاء اللہ نہیں رہتا؟ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ تو نیچرل کیفیات ہیں، فطری جذبات ہیں، اور انسان مطلب ہمارا دین جو ہے دین فطرت ہے، انسان کے ساتھ یہ کیفیات رہتی ہیں، غم بھی ہو سکتا ہے، خوف بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ ذرا کچھ سال پہلے یہ پینڈیمک کا ٹائم یاد کر لیں تو کتنا زیادہ خوف رہتا تھا ہر وقت کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میرے خیال میں اس طرح کا ٹائم تو ہم نے کیا، ہمارے بزرگوں میں بھی کسی نے اس طرح کا نہیں دیکھا، جو وہ ایک عجیب سی سچویشن ہو گئی تھی پوری دنیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو شاید کوئی خوف نہیں ہو سکتا یا ان کو کوئی غم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ جو ایمان والے، جو تقوی والے، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر اگر ایسی کوئی معاملات ہو بھی جائیں، ان کے ساتھ کوئی مال و دولت چھن گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی اپنا پیارا چلا گیا اس دنیا سے، دیکھیں غم و تکلیف یہ تو
انبیاء نے بھی ان کیفیت کا اظہار کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صاحبزادوں کا بھی انتقال ہوا، آپ کے سامنے آپ کی اولاد میں سے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی زندہ رہی تھی، باقی تو سب نے وفات پائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو ایسا تو نہیں کہ آپ کی آنکھیں اشک بار نہیں ہوتی تھیں یا آپ کو غم نہیں ہوتا تھا، یہ تو ایک نیچرل کیفیت ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا اللہ کے اوپر توکل اور یقین ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کا جو رویہ ایسے معاملات میں آتا ہے نا، وہ عام لوگوں سے مختلف ہے. ایک تو یہ کہ وہ بلا وجہ کے مستقبل کے خوف نہیں پالتے. جس طرح ہوتا ہے نا کسی کو اپنی جاب کا خوف ہے، ہائے پتہ نہیں میرا باس مجھے یہ کر دے گا یا نہیں کر دے گا، ہائے پتہ نہیں میری نوکری نہ چلی جائے. کسی کو کاروبار کا ہے یہ تو نہیں ہو جائے گا، وہ تو نہیں ہو جائے گا، یا اپنی اگلی زندگی کا بلا وجہ سوچ کے یہ کہ اچھا مجھے نقصان تو نہیں ہو جائے گا، ہائے پتہ نہیں میرے پیسے اتنے بڑھیں گے، مال و دولت اتنا بڑھے گا یا نہیں. ہوتا بزنس مائنڈیڈ لوگ یا بہت زیادہ مال و دولت اکٹھا کرنے والے، ہر وقت یہاں سے پیسہ مل جائے، یہ کیسے میں بڑھا سکتا ہوں، اس کے علاوہ ان کی سوچ نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کو پھر ایک وہ خوف بھی رہتا ہے کہ اب یہ چھن نہ جائے، اب یہ کم نہ ہو جائے، گم نہ جائے، نقصان نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. جبکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کا چونکہ یہ کانسیپٹ ہوتا ہے، ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ جو دیا ہے اللہ کی ذات نے دیا، میرا اپنا کچھ ہے بھی نہیں، اور جو مجھے ملنا ہے وہی ملنا ہے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے رکھا ہے، مقدر کیا ہے میرے لیے. اور جو میرے لیے مقدر کیا وہ مجھے مل بھی جانا ہے، اس کو کوئی لے نہیں سکتا، اور جس وقت پہ ملنا ہے وہ بھی مجھے مل جانا ہے. تو وہ پھر اس طرح کی جو unnecessary fears ہوتے ہیں نا، ان میں وہ نہیں پڑتے. ٹھیک ہے. تو ایک ان کی زندگی سکون اور اطمینان والی ہوتی ہے. پھر یہ کہ اگر کچھ ان سے چھن جاتا ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی بھی نقصان، کوئی بھی غم، کوئی چلا جاتا ہے، کوئی رشتہ ختم ہو جاتا ہے یا کوئی رشتہ مطلب دنیا سے ہی چلا جاتا ہے، غم تو ہوتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے، آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں، دل بھی پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ اس چیز کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور وہ اس پہ جو ہے وہ پرسکون ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، یا اللہ کی طرف سے یہ بیماری مجھے آ گئی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا تھا، کوئی نقصان ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے، اس کی چیز تھی، اس نے لے لی. آن دی ادر ہینڈ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ان کا رویہ بہت زیادہ جزا فضا والا، ہائے بائے کرنا، ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ٹھیک ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے ملے نا، تو ان کی باتوں میں ہر وقت ایک شکایتی رویہ ہوتا ہے، وہ شکوہ کنائی ہوتے ہیں، میری تو صحت ٹھیک نہیں رہتی، مجھے تو یہ ہو جاتا ہے، میری تو زندگی میں ہمیشہ ایسے ویسے ہوا، دیکھو ابھی وہ میری تو فلاں جگہ پہ بھی ناکامی ہوگی، میرے بچے بھی یہ تو مجھے وہ. ان کی نظر ہر وقت ان کے لائف کے نیگیٹو ایسپیکٹس کے اوپر ہوتی ہے، یا جو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، یا جو کچھ کمی ہو رہی ہوتی ہے اسی کو وہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں. جبکہ آن دی ادر ہینڈ جو اتنی اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں، اور وہی جو بات ہے نا کہ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو تو تم تو شمار کر ہی نہیں سکتے. اپنے جسم کو ہی انسان دیکھ لے کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی، ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، یہ ساری بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں نا. اولاد کا ہونا بھی نعمت ہے، مال و دولت کھا تو گیا نا، اگر اس کا نقصان بھی ہوا تو اللہ کی نعمت ہی تھی. تو جو پازیٹیوز ہیں ان کو تو انسان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی آزمائش نہ رہی ہو، یہ بھی کبھی نہیں سوچنا چاہیے. ہر ایک کی زندگی مختلف طرح سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کچھ لوگ ہاں ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کچھ زیادہ طرح کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کو کس طرح کے درجات میں، بلند درجات میں رکھنا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی حکمت پر مبنی اس کے فیصلے. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر یعنی یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ساری تو جو آزمائشیں ہیں وہ میرے اوپر ہی ہیں اور باقی سب جو ہے وہ بہت زیادہ پرسکون ہی رہتے ہیں. تو ایسا نہیں، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جن کے بارے میں اگلی آیت میں یہ بتا دیا کہ ایمان والے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، ان کے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص 2 انعامات ملتے ہیں کہ ان کو خوف نہیں ہوتا، ان کے اوپر غم نہیں ہوتا. دنیا کے حوالے سے بھی ایسی ہے، جس کو میں نے ایکسپلین کر دیا کہ ان کے رویے اس طرح کے ہو جاتے ہیں ایسے حالات میں کہ ان کا خوف جو ہے وہ بھی بلا وجہ کا اور خام خواہ کا نہیں ہوتا، اور ان نیسیسری فیئرز کو لے کے نہیں بیٹھے جاتے. اور اگر کوئی غم کا معاملہ آ جاتا ہے تو اس میں بھی ایک
دودھ کے اندر ہی رہتے ہوئے وہ غم کے اظہار کرتے ہیں، اور ہمیشہ غمگین رہتے نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ جو بھی غم ہوا آیا ہے اللہ کی طرف سے، جو بھی نقصان ہوا بس اب اس کو اوور کم بھی کرنا ہے اور آگے بھی چلنا ہے. کیونکہ یہ خوف اور غم جو ہے نا، یہ ایسی کیفیات ہیں کہ اگر انسان بہت زیادہ ان کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے نا، تو انسان کے اوپر اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے، فزیکلی بھی ایموشنلی بھی. یعنی انسان خوف کا شکار ہوتا رہے گا تو اس کی ساری ایبلٹیز ختم ہو جاتی ہیں. اب جس طرح یہ پینڈیمک میں کیا ہوا تھا، باہر نکلتے ہوئے بھی ڈر، کہیں جاتے ہوئے بھی کسی سے کچھ لیتے ہوئے بھی ڈر، تو کچھ پکڑتے ہوئے بھی ڈر، تو گھر میں گروسری لاتے ہوئے بھی کیلے بھی دھل رہے ہیں تو کینز بھی دھل رہے ہیں. عجیب کا ہی ایک وہ ہو گیا تھا نا معاملہ. اور تو یہ جو ایک چیز ہے نا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک خاص انعام ہوتا ہے کہ وہ وقتی طور پر تو ہو گیا، لیکن ہمیشہ کے لیے وہ اس کو طاری نہیں کر لیتے. ورنہ تو انسان ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو یا تو مستقبل کا ہی خوف لے کے بیٹھے رہتے ہیں، یا پچھلے بعض لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرانے غموں کو اتنا یاد کرتے رہتے ہیں، میں نے تو یہ کر دیا، یا میرے ساتھ وہ ہو گیا ہے، یہ کیوں ہو گیا ہے، وہ ہو گیا. بھئی جو کچھ بھی ہوا، اگر آپ کسی غلط راہ پہ تھے تو بس اب اس کو بھول جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تو اب اس پہ غم اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، اس کو ختم کر دیا، اس کو دھو دیا. یا ماضی میں کوئی نقصانات ہو گئے تو لوگ ہی لے کے بیٹھ گئے تھے، ہائے جیسے کوئی کاروبار والا، میں نے یہ کہا، میں نے یہ طریقہ کیوں کر دیا، میرا تو بڑا نقصان ہو گیا، کاش میں اس وقت یہ نہ کرتا، تو کاش میرے ساتھ یہ نہ ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ یہ جو کاش کا لفظ ہے نا، یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے. مومن کے الفاظ میں یہ کاش کا لفظ نہیں ہوتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہونا تھا، چاہے وہ میری غلطی تھی، مجھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ڈیسیجن ایسے ہی کروانا تھا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی اولاد کے لیے کوئی غلط ڈیسیجن لے لیا، کاش ہم یہ نہ کرتے، کاش نہیں. وہ کاش آپ نہیں کر سکتے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، وہ ویسے ہی ہونا تھا. چاہے ان کی اسٹڈیز کے لحاظ سے کچھ غلط فیصلہ ہوا، چاہے ان کی زندگی کے لحاظ سے کچھ غلط فیصلہ ہوا، یا آپ کے کاروبار کے لحاظ سے، یا آپ کی جاب کے لحاظ سے. یہ کاش جو ہے نا، انسان شیطان کا دروازہ کیوں کھولتا ہے؟ کیونکہ انسان جو ہے نا، وہ پھر وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے، وہ ناشکری کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ ایک اس قسم کی غم کی کیفیت اور خام خواہ کے اس میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن میں، کہ وہ اس سے پھر نکلتا ہی نہیں ہے. اور اس کی جو ہے نا، وہ فزیکلی بھی صحت خراب ہوتی ہے، ایموشنلی بھی وہ اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ اس کی کچھ بھی کرنے کی ایبلٹی جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے. تو یہ ہمارے جو ہے نا دین کی ٹیچنگ ہی نہیں ہے کہ انسان اس طرح سے غم کا یا خوف کا شکار ہو کے بیٹھ جائے. تو یہ اس چیز کو آپ اب سمجھ گئے ہوں گے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون دنیا کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، کیا یہ رویے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور آخرت کے حوالے سے تو ظاہر ہے یہ چیز نہیں ہے. اچھا یا اللہ جو ہیں ان کی ہم نے اب ڈیفینیشن بھی پڑھ لی کہ کون ہوتے ہیں. کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ صفات ہوں گی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دو خوشخبریاں جو ہیں یہ بتا دی ہیں. اگلی آیت جو ہے نا ذرا زیادہ تفصیل طلب ہے، اور ابھی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 64 سے آنورڈز ہم کل کر لیتے ہیں. ابھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہاں تک جو ہم نے پڑھا اس کی تلاوت کر لیتے. تلاوت میں نا کوشش کیا کریں کہ آپ ترجمے پہ نظر نہ رکھیں، آنکھیں بند کر کے سنیں، تاکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو بھی ترجمہ پڑھا ہے وہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا باقی، یعنی ایک ایک لفظی ترجمہ، یعنی آپ کو تلاوت سمجھ آ رہی ہے اردو میں کہ نہیں، کیونکہ بیسیکلی یہی مقصد ہے کہ پڑھنے کا. تو جی پلیز تلاوت پلے کر دیں. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك
ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. جی ایک اور بھی حدیث ہے کہ مفہوم اس کا بتا دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کبھی دونوں طرح کے خوف جو ہے وہ انسان کے دل میں نہیں جمع کرتے، یعنی اللہ کا تقوی جس کے اندر ہوتا ہے نا، اس کے اندر سے پھر دنیا کا خوف نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور چلیے اس کی زیادہ تفصیل جو ہے حدیث میں انشاءاللہ ایگزیکٹ یا تو شیئر کر دوں گی اس میں، یا کل اس کو دیکھ لیں گے. اب یہیں تک رکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.